سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یوصیکم اللہ، یوصیکم وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ، یوصیکم اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ، فی اولادکم تمہاری اولاد کی بابت، فی اولادکم تمہاری اولاد کی بابت، للذکری مرد کے لیے ہے، للذکری مرد کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین، حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کی، مثل حظ الانثیین مثل دو عورتوں کے حصے کی۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کے میراث پانے کے باب میں وہ یہ کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر، یعنی لڑکا لڑکی ایک ایک یا کئی ملی جلی ہو تو ان کے حصوں میں باہم یہ نسبت ہوگی کہ ہر لڑکے کو دوہرا اور ہر لڑکی کو اکہرا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ فَإِن پھر اگر، کن وہ ہوں، نساءً صرف عورتیں ہی دو، یا فوق اثنتین زیادہ دو سے، فوق اثنتین دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ تو ان کے لیے ہے، ثلثا دو تہائی، 2/3 دو تہائی، ما ترکا اس میں سے جو وہ چھوڑ گیا، یعنی میت چھوڑ گیا۔ اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں، دو یا دو سے زیادہ، تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں، گو دو سے زیادہ ہوں، تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اس مال کا جو کہ مورث چھوڑ مرا ہے۔ اور اگر دو لڑکیاں ہوں تب تو 2/3 ملنا بہت ہی ظاہر ہے، 2/3 یعنی 2/3، کیونکہ اگر ان میں ایک لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا تو اس لڑکی کا حصہ باوجود ہے کہ 22 سے کم ہے 1/3 سے نہ گھٹتا، پس جب دوسری بھی لڑکی ہے تب تو تہائی سے کسی طرح گھٹ نہیں سکتا، اور دونوں لڑکیاں یکساں حالت میں ہیں پس اس کا بھی 1/3 ہوگا، دونوں کا مل کر 2/3 ہوا۔ البتہ 3 لڑکیوں میں شبہ تھا کہ شاید ان کو 3/3 یعنی کل مل جائے، اس لیے فرمائیں کہ گو لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں مگر 2/3 سے نہ بڑھے گا، 2/3 سے زیادہ نہیں بڑھے گا۔ 2/3 میں 2 چلا گیا تو 1/3 رہ گیا، یعنی 1/3 رہ جائے گا، یعنی صرف لڑکیاں ہونے کی صورت میں کل مال ان کو نہیں ملے گا، بلکہ 2/3 ان کا ہو جائے گا 2/3 اور 1/3 وہ رہ جائے گا وہ۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ وَإِن اور اگر، کانت ہو، واحدتاً ایک ہی لڑکی وارث، فَلَهَا تو اس کے لیے ہے، النِّصْفُ آدھا۔ اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو کل ترکہ کا نصف ملے گا، اور پہلی صورت میں ایک ثلث بچا ہوا اور دوسری صورت میں ایک نصف بچا ہوا، دوسرے خاص اقارب کا حق ہے، رشتہ داروں کا، یا اگر کوئی نہ ہو تو پھر اسی کو دے دیا جائے گا جیسے کتب فرائض میں مذکور ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے ماں باپ کے لیے، یعنی میت کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے لیے، مِنْهُمَا ان دونوں میں سے، والدین میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكَ اس میں سے جو وہ چھوڑ گیا، میت چھوڑ گیا، ان کان لہ ولد اگر ہے اس کی اولاد، یعنی میت کی اولاد ہے، اس صورت میں والدین کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو۔
اور ماں باپ کو میراث ملنے میں 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو ان کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکہ میں سے چھٹا جڑا حصہ مقرر ہے۔ اگر میت کی کچھ اولاد ہو، خواہ مذکر یا مؤنث، لڑکا یا لڑکی، خواہ ایک یا زیادہ، اور بقیہ میراث اولاد اور دوسرے خاص ورثہ کو ملے گی، اور پھر بھی بچ جائے تو پھر سب کو دی جائیں گی۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ فَإِن پھر اگر لم یکن نہ ہو لہو اس میت کی ولد اولاد، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور اس کے وارث ہوں ابواہ اس کے ماں باپ ہی صرف، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے ہے الثلث تیسرا حصہ یعنی 1/3۔ اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو میت کی اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں تہائی حصے کی حقدار ہے۔ اور اگر اس میت کی کچھ اولاد نہ ہو اور صرف اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں، یہ دوسری صورت ہے، اور صرف اس لیے کہا کہ بھائی بہن بھی نہ ہو، جیسے آگے آتا ہے، یعنی میت کے بھائی بہن بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اس کی ماں کا 1/3 ہے، 1/3 ہے، اور باقی 2/3 باپ کا۔ اور چونکہ صورت مفروضہ میں یہ ظاہر تھا، یعنی باپ کا حصہ 1/3 ماں کو چلا، 2/3 باپ کے لیے رہ گیا، اس لیے تصریح کی حاجت نہیں ہوئی، اس کی صراحت کی ضرورت نہیں پڑی۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ فَإِن پھر اگر كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ہوں اس میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس میت کی ماں کا ہے السدس چھٹا حصہ۔ بھائی بہن میت کے موجود ہو تو ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، یعنی 1/6۔ ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم۔ اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن کسی قسم کے ہوں، خواہ ماں باپ دونوں میں شریک جس کو عینی کہتے ہیں، خواہ صرف باپ شریک صرف باپ ایک ماں الگ الگ جس کو اللاتی کہتے ہیں، باپ ایک ہے ماں الگ الگ جس کو اللاتی کہتے ہیں، خواہ صرف ماں ایک باپ الگ الگ یعنی جس کو اخیاوی کہتے ہیں، غرض کے کسی طرح کے بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں اور اولاد نہ ہو میت کے، اور ماں باپ ہوں، اور یہ تیسری صورت ہے۔ اس صورت میں اس کی ماں کو ترکہ کا چھٹا حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا، یعنی 1/6 چھٹا حصہ ماں کو، اور 5/6 جو بقیہ 5 حصہ رہے وہ باپ کو ملے گا۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، من بعد وصیت کے بعد ہے، یوصی کے وصیت کر جائے، بہا اس وصیت کو، او یا دین قرض کے بعد، یعنی میت کے اوپر قرض ہو۔ اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو تفصیلات اوپر ہے، جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ یہ سب حصے وصیت کے قدر مال نکالنے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جائے، یا دین اگر ہو تو اس کو بھی نکال لینے کے بعد تقسیم ہوں گے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعان باعتبار نفع کے۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ تمہارے اصول و فروع جو ہیں، اصول ماں باپ، فروع اولاد، تم ان کے متعلق بری طور پر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کون سا شخص تم کو دنیاوی یا اخروی نفع پہنچانے میں باعتبار توقع کے نزدیک تر ہے۔ یعنی اگر تمہاری رائے پر یہ قصہ رکھا جاتا تو بغالب احوال تم لوگ تقسیم میں
مدار ترجیح و تفضیل کا اس شخص کے نفع رسانی پر رکھتے اور اس مدار کے تیقن کا خود کوئی طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا مدار تجویز ٹھہرانا ہی صحیح نہ تھا۔ بس جب نفع میں مدار بننے کی قابلیت نہ دی، اس لیے دوسرے مسالے اور اسرار کو گو وہ تمہارے ذہن میں نہ آئے، اس حکم کا مبنا اور مدار ٹھہرا کر فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، فریضۃ یہ حصے مقرر ہیں من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ کان علیما حکیما خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یہ حکم من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا اور یہ امر بالیقین مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ بس جو حکمتیں انہوں نے اپنے علم سے اس میں مرعی رکھی ہے وہی قابل اعتبار ہے، اس لیے تمہاری رائے پر نہیں رکھا۔ شریعت کا اصول یہ کہ مرنے والے کے مال سے پہلے شریعت کے مطابق اس سے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں، جن میں نہ فضول خرچی ہو نہ کنجوسی ہو۔ اس کے بعد اس کے قرضے ادا کیے جائیں۔ اگر قرضے اتنے ہی ہو جتنا اس کا مال ہے یا اس سے بھی زیادہ تو نہ کسی کو میراث ملے گی نہ کوئی وصیت نافذ ہوگی، اور اگر قرضوں کے بعد مال بچ جائے یا قرضے بالکل ہی نہ ہو تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو اور وہ کسی گناہ کی وصیت نہ ہو تو اب جو مال موجود ہے اس کے 1/3 میں سے اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص پورے مال کی وصیت کر دے تب بھی 1/3 مال ہی میں وصیت معتبر ہوگی۔ 1/3 مال سے زیادہ نہیں، 1/3 2/3 رہ جائے گا۔ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرنا مناسب بھی نہیں اور وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے وصیت کرنا گناہ بھی ہے۔ ادائے دین کے بعد، قرض کے ادائیگی کے بعد 1/3 میں وصیت نافذ کر کے شرعی وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے، جس کی تفصیل فرائض کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر وصیت نہ کی ہو تو ادائے دین کے بعد پورا مال میراث میں تقسیم ہوگا۔ اولاد کا حصہ جیسے گزشتہ رکوع میں گزر چکا ہے، میراث کی تقسیم الاقرب فالاقرب کے اصول پر ہوگی۔ مرنے والے کی اولاد اور اس کے والدین چونکہ اقرب ترین ہے اس لیے ان کو ہر حال میں میراث ملتی ہے۔ یہ دونوں رشتے انسان کے قریب ترین اور بلا واسطہ رشتے ہیں۔ دوسرے رشتے بالواسطہ ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں پہلے انہی کے حصے بیان فرمائے اور اولاد کے حصے سے شروع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ایک ایسا قاعدہ کلی ہے کہ جس نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو میراث کا مستحق بھی بنا دیا اور ہر ایک کا حصہ بھی مقرر کر دیا۔ اور یہ اصول معلوم ہو گیا کہ جب مرنے والے کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصے میں جو مال آئے گا اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا مل جائے۔ مثلا کسی نے ایک لڑکا 2 لڑکیاں چھوڑے تو مال کے 4 حصے کر کے 2/4 لڑکے کو اور 1/4 ہر لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ لڑکیوں کو حصہ دینے کی اہمیت، قرآن مجید نے لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لڑکیوں کے حصے کو اصل قرار دے کر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا، اور بجائے للانثیین مثل حظ الذکر 2 لڑکیوں کو 1 لڑکے کے حصے کے بقدر فرمانے کے للذکر مثل حظ الانثیین لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے بقدر کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ جو لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور یہ سمجھ کر بادل نخواستہ شرما شرمی معاف کر دیتی ہے کہ ملنے والا تو ہے ہی نہیں تو کیوں بھائیوں سے برائی نہیں، ایسی معافی شرعاً معافی نہیں ہوتی۔ ان کا حق بھائیوں کے ذمہ واجب رہتا ہے۔ یہ میراث دبانے والے سخت گناہگار ہیں۔ ان میں بعض بچیاں نابالغ بھی ہوتی ہے، ان کو حصہ نہ دینا دوہرا گناہ ہے، ایک گناہ وارث شرعی کے حصے کو دبانے کا اور دوسرا یتیم کے مال کو کھانے کا۔ اس کے بعد مزید تشریح فرماتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے لڑکیوں کا حصہ یوں بیان فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یعنی اگر نرینہ اولاد نہ ہو اور صرف لڑکیاں ہوں اور 1 سے زائد ہوں تو ان کو مال موروث سے 2/3 مال ملے گا، 2/3، جن میں سب لڑکیاں برابر کی شریک ہوں گی، اور باقی 1/3 دوسرے ورثہ مثلا میت کے والدین، بیوی یا شوہر وغیرہ میراث کے حقداروں کو ملے گا۔ 2 لڑکیاں اور 2 سے زائد سب 2/3 میں شریک ہوں گی۔ 2 لڑکیوں سے زائد کا حکم جو قرآن کریم کی آیت میں صراحتاً مذکور ہے، جیسے کہ فوق اثنتین کے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں، اور لڑکیاں 2 ہوں تو اس کا حکم بھی وہی جو 2 سے زیادہ کا حکم ہے، اس کا ثبوت حدیث شریف میں مذکور ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یعنی اگر مرنے والے نے اپنی اولاد میں صرف 1 لڑکی چھوڑی اور اولاد نرینہ بالکل نہ ہو
تو اس کو اس کے والد یا والدہ کے چھوڑے ہوئے مال موروث کا آدھا حصہ ملے گا، باقی دوسرے ورثہ لے لیں گے۔